جیسا کہ ہم نے پہلے 2 ویڈیوز میں تہجد کی فضیلت کو قرآن کی روشنی میں بیان فرمایا ہے، آج ہم تہجد کی فضیلت کو احادیث کی روشنی میں بیان فرمائیں گے۔ تہجد کے وقت بیدار ہونے کی نیت سے باوضو ہو کر سونا کیسا ہے؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر باوضو سوئے اور تہجد کے وقت بیدار ہونے کی نیت سے سوئے تو یہ ایک مبارک کام ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور طہارت والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ طہارت اور وضو کی فضیلت میں اگر کوئی بات نہ ہوتی تو یہی بات کافی ہے کہ وہ بندہ جو طہارت کا اہتمام رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اہلدار بن جاتا ہے۔ بندے کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ سونا ایک طرح کی موت ہے، اس وقت آدمی کا باوضو ہونا بڑی سعادت کی بات ہے۔ احادیث میں ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے طہارت کی حالت میں یعنی باوضو رات بسر کی تو اس کے بدن سے لگا ہوا ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزارتا ہے، اور جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ آپ فلاں بندے کو بخش دیجئے، یہ باوضو سویا ہے۔ فرشتوں کی خاص خصوصیت پاک ہونا ہے، نجاست و گندگی سے یہ مخلوق بالکل پاک و صاف ہے، اسی لیے ان کو پاک لوگوں سے بہت مناسبت ہوتی ہے اور نجاست سے انہیں طبعی اور فطری نفرت ہوتی ہے۔ نجاست سے مناسبت شیطان کو ہوتی ہے، اسی لیے نجس اور ناپاک آدمی شیطانی اثرات میں مبتلا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان ذکر اللہ کے ساتھ باوضو سوتا ہے پھر اس کی آنکھ رات میں کسی وقت کھلتی ہے اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ ظاہری طہارت تو وضو ہے اور ایک باطنی طہارت بھی ہے، اور وہ ہے گناہوں سے دل کا پاک ہونا۔ یہ طہارت توبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ سونے کے وقت دونوں طہارتوں کو جمع کرے، یعنی بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لے اور اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں کی معافی بھی اللہ سے مانگ لے، تاکہ اگر اسی نیند کی حالت میں خدا کے حضور حاضری ہو جائے تو بالکل پاک اور صاف ہو کر پہنچے، اور اگر آنکھ کھلے تو ایسا صاف ستھرا ہو کہ جو دعا بھی اس وقت اس کے دل و زبان سے نکلے سیدھے بارگاہ قبولیت میں پہنچ جائے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بستر پر اس نیت سے آیا کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھے گا مگر اس کی آنکھ صبح ہی کے وقت کھلی، رات میں نہیں اٹھ سکا، تو جو اس نے نیت کی تھی اس عمل کا ثواب اس کے حق میں لکھ دیا گیا، اور اس کی نیند اس کے حق میں خدا کی طرف سے صدقہ اور بخشش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ فضل و کرم کی بارگاہ ہے، وہاں گھاٹے اور نقصان کا کوئی تصور نہیں۔ آنکھ کھل گئی اور نماز پڑھ لی تب نور ہی نور ہے، اور اگر آنکھ نہ کھل سکی سویا ہی رہ گیا تب بھی اسے تہجد کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ، کیا انتہا ہے بخشش و عطا کی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پارٹ نمبر 3، نماز تہجد کی فضیلت احادیث کی روشنی میں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس کیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں، تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی اسلامک ویڈیوز لاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔